Assalamu alaikum class 7 with new lesson and new chapter. I am your history teacher. Alhamdulillah, our journey through history is going on. اور ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کمنگ آف دا اسلام، جس میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ کیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد سے پہلے عرب، ہاؤ واز دا عرب، وہاں کے کیا ریلیجیس، سوشل، کلچرل آسپیکٹس کو ہم نے اسٹڈی کیا. اور پھر دین وی کیم ٹو نو اباؤٹ دا لائف آف دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ کس طرح اس ماحول میں ہی واز اے ڈفرینٹ پرسن. اینڈ پھر ہم نے ان کی لائف ساری کہ وہ ان کے پیرنٹس، ان کے گرینڈ پیرنٹس اینڈ ان کی اپنی لائف کے بارے میں ہم نے پڑھا، پرسنل لائف. پھر ہم نے دین وی لرن کہ ہاؤ فرسٹ ریویلیشن آف دا قرآن واز ریویلڈ. اور پھر ہم نے یہ پڑھا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی پریچنگ شروع کی، کیسے سارا عرب ان کا مخالف بن گیا، بٹ ہی کنٹینیوڈ ہز مشن. اینڈ دین وی لرن کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخر تک جو ہے اس کو کنٹینیو رکھا، اور اپنی زندگی میں ہی عرب سے باہر کے علاقوں میں بھی اسلام کی میسیج پہنچانا شروع کیا. ان کی ڈیتھ کے بعد، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس مشن کو جاری رکھا. ان میں ہم نے پڑھا کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہمارے 4 رولر خلفائے راشدین ہیں، ان کو ہم رائٹلی گائیڈڈ کیلف اور خلفائے راشدین کہتے ہیں. ان میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ he ruled from 632 till 634 CE، اور اس دوران اس شارٹ پیریڈ میں بھی انہوں نے اسلام کی پریچنگ کے لیے کوششیں جاری رکھی. اس کے بعد ہم نے پڑھا اباؤٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ موسٹ سکسیسفل رولر امنگ دا مسلم رائٹلی گائیڈڈ کیلف میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسٹ سکسیسفل 634 till 644 CE. ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اینڈ ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے دیٹ از فرام 644 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے لے کر 656 CE تک. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، دین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، he was the 4th one and the last rightly guided caliph in our history, and he ruled from 656 till 661 CE. So these were the 4 rightly guided caliphs and their duration. After بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہی حضرت امیر معاویہ نے امیyyad ڈائنسٹی کی بنیاد رکھی. امیر معاویہ انہوں نے امیyyad ڈائنسٹی کی بنیاد رکھی. سو فرام پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹل امیر معاویہ، دس وی لرنڈ اباؤٹ دیز. اینڈ یہ 661 till
کے ساتھیوں کی کوشش سے ٹل 750 امید فیملی تک ہم نے لاسٹ لیسنز میں پڑھا. ٹوڈے وی ول لرن اباؤٹ دا عباسیڈز جنہوں نے امید ڈائنیسٹی کو ختم کر کے 750 میں عباسد جو ڈائنیسٹی ہے اس کی بنیاد رکھی. So Abbasid who turned over the Umayyad dynasty, they started their dynasty in 750 and it continued till 1258. 750 CE till 1258 CE. And in the previous lesson I have told you history is story of the past. کہ history past کی story ہے جس میں different events ہوتے ہیں, characters ہوتے ہیں. سو ہم اس اسٹوری میں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس جو کلاس 7 کی ہسٹری ہے دس از آل اباؤٹ مسلم ورلڈ کہ اسٹارٹنگ فرام دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹل ناؤ کہ مسلم ورلڈ جو ہے وہ کس طرح کن کن حالات سے گزری. اوکے, اب ہم عباسد ڈائنیسٹی پڑھ رہے ہیں. Abbasid dynasty although started in 750 and it continued till 1258 CE, لیکن اس کا جو peak time ہے that is between 750 till 900 CE. That was the peak. This was that time. It was the most powerful and was dynasty of the world and was the largest empire in the world. اور ان کی جو طاقت ہے اس کو صرف مسلمانوں میں نہیں مانا جاتا تھا بلکہ چائنا اور انڈیا جیسے انڈیا جیسے کنٹریز جو کہ اتنی دور تھے وہاں پر بھی ان کی پاور کو مانا جاتا تھا. although they were mainly Arab, لیکن پرشیا نے بھی ان کی حمایت کی بیکاز وہ بھی کنورٹڈ مسلم تھے نیئر پاسٹ میں. پرشینس نے بھی ان کی حمایت کی although they were Arabs. کیونکہ یہ ہسٹری میں عرب اور پرشیا کی ٹسل یا آپس میں جو فرکشن ہے یہ بہت اچھے طریقے سے جانی جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا اور سپورٹ کی. ڈفرینٹ کلچرز کے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے, ان کے لیے اوپن ہونے کی وجہ سے اس پیریڈ کے دوران عباسد پیریڈ کے دوران بہت زیادہ انوویشنز ہوئی, بہت زیادہ اسلامک کلچر بہت زیادہ رچ بنا کیونکہ Muslims they were very open for other cultures. Then the Baghdad, the Abbasid capital. When Abbasids they took over, they declared Kufa as their capital. But later they developed a city جس کو شروع میں مدینہ السلام کا نام دیا گیا اور بعد میں یہ موجودہ دور کے بغداد میں بدل گیا. اینڈ المنصور واز دا ون جنہوں نے کہ اس کو 762 میں بغداد کو بلڈ کروایا. 762 المنصور ایک عباسد رولر تھے. Al-Mansur who planned a new city and this new city was given the name of the Madinatus Salam. Madinatus Salam means the city of the peace, لیکن یہ بعد میں موجودہ دور کے بغداد بن گیا. In 780 CE means صرف اپنے بننے کے کتنے عرصے بعد, if we count from 762 till 780 CE, only after 18 years
بغداد واز دا لارجسٹ سٹی آف دا ورلڈ ادر دین چائنا. چائنا میں کوئی تھا اس کے علاوہ لارجسٹ سٹی آف دا ورلڈ ان دیٹ ٹائم اپنے بننے کے کتنے عرصے بعد؟ جب آفٹر 18 ایئرس کہ اتنی خوشحالی, اتنی لوگوں کا مطلب پھیلاؤ تھا, became the largest city. اور ہارون رشید کے دور حکومت میں یہ اتنا زیادہ پھیل گیا کہ یہ دریائے دجلہ ٹگرس کے دونوں سائڈز پہ پھیلا ہوا تھا ہارون الرشید کے دور میں. اتنی ایکسپینشن ہوئی. بغداد کی لوکیشن از ویری انٹرسٹنگ, very significant. If I show you the map, you can see کہ یہ کتنی اچھی اس کی لوکیشن جو ہے. On the map, this green color shows Abbasid Empire, that time جو کہ مسلم empire تھی, and it was expanded till here as well. So if you look at this, this is Baghdad, جو کہ عرب سے اس طرف ویسٹ کی طرف ہے. بغداد کی اس کی لوکیشن کی وجہ سے یہ ویسٹ کی بھی سے بھی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے ایزیلی تھرو واٹر ساؤتھ کی طرف, اور تھرو واٹر اس طرف بھی کیا جا سکتا ہے, ایسٹ اور ایسٹ کی طرف, ویسٹ کی طرف اینڈ ساؤتھ کی طرف ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکتا تھا. دی لوکیشن آف دا بغداد واز ویری امپورٹنٹ اینڈ میگنیفیسنٹ. اس لیے اپنی لوکیشن کی وجہ سے یہ کہ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ سب ڈائریکشنز میں یہ ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکتے تھے, وہاں کے لوگ یہاں پہ آ سکتے تھے. اس لیے دس بیکیم a largest city of the world just after 18 years of its establishment. عباسید کا جو گولڈن پیریڈ ہے وہ ہارون رشید کے پیریڈ کہا جاتا ہے, جس میں پوری دنیا سے تھنکر جو ہیں وہ یہاں پہ مطلب فلاسفرز, آرٹسٹ, کلچر سے ریلیٹڈ لوگ سب, اور سائنٹیفک اچیومنٹ سے ریلیٹڈ لوگ یہاں پہ پائے جاتے تھے, اور سائنٹیفک اچیومنٹس فلرش کیا ہے. اور ہارون الرشید از موسٹ امپورٹنٹ عباسی رولر. اور یہ ہارون رشید ہی ہے جس کے دور میں عربین نائٹس جیسی خوبصورت فوک عربک سٹوریز لکھی گئیں, اور اس میں جو ایک سٹوریز میں ایک وائس رولر ہے جو کہ بھیس بدل کے, کسان کا بھیس بدل کے شہروں میں پھرتا ہے تاکہ ہی کین کم ٹو نو کہ لوگوں کی کیا مشکلات ہیں, یا لوگوں کو کیسے ان کی لائف کو کیسے آسانیاں دی جا سکتی ہیں, اور ان کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ہارون رشید کا اپنا کریکٹر ہے. آل دو ہارون رشید کو جو شہرت ملی ہے وہ صرف عربین نائٹس کی وجہ سے نہیں ہے. اینڈ اٹ از سیڈ کہ ہارون رشید کے دور میں اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی کہ یورپ سے ایک یورپین ایمپرر چارل میگنے نے ہارون رشید کو امپریس کرنے کے لیے اسپینش ہارسز, وول کلاتھس اور ہنٹنگ ڈاگس گفٹ کے طور پہ بھیجے. اٹس ویری انٹرسٹنگ ایونٹ. اور ہارون رشید نے ان کو ایکسیپٹ کیا اور جواب کے طور پہ اسے گفٹس بھیجے. اور جب وہ گفٹس بھیجے انہیں تو سب اس بادشاہ کے دربار میں سب جسے کہتے ہیں نا کہ دانتوں میں انگلیاں دبا کے رہ گئے. دے ور اسٹانشڈ, دے ور سائلنٹ آؤٹ آف اسٹانشمنٹ کہ جو اس نے گفٹ بھیجے وہ اتنے ڈفرینٹ اور سوفسٹیکیٹڈ تھے. آلدو اس کے گفٹس میں سلک, پرفیوم, آئی چیس اور ٹینٹ ود ملٹی کلر کرٹنز وغیرہ شامل تھے, اور ایک ایلیفینٹ بھی تھا جس کا نام ابو العباس تھا. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ تھا واٹر کلاک تھا. اس واٹر کلاک میں برونز کے ڈراپس آفٹر ایوری آور ڈراپ ہوتے تھے. ایک دروازہ کھلتا تھا جس میں سے ایک برونز ڈراپ باہر گرتا تھا,
ایک باؤل میں اور وہ ڈور بند ہو جاتا تھا، مینس کہ 1 گھنٹہ گزر گیا. اٹ واز سو سوفسٹیکیٹڈ کہ اس کی کورٹ میں لوگ کچھ بول نہ سکے کہ یہ کیا گفٹ ہمارے پاس آ گیا. اٹ واز انپریسیڈنٹڈ ان دا ویسٹرن یورپ. اور اس نے یورپین رولر کو بتایا کہ آپ نے جو ہمیں گفٹ بھیجے ہیں تو اس کے مقابلے ہم دیکھیں کہ ہم ٹیکنالوجیکل کتنے سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں. ہارون رشید کے دور میں اسلام کو پھیلانے کے لیے اور دوسرے علاقوں کو اسلامک ٹیریٹری میں شامل کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھی. اس نے نارتھ میں اپنے ٹروپس بھیجے، بٹ ہی واز مینلی کنسرن ود the policies of the previous rulers about learning, knowledge, scientific knowledge especially, and he used to spend a lot of money from the imperial treasury towards the construction of more libraries and places of learning. ہارون رشید کے دور میں بغداد میں خاص طور پہ اور پورے اسلامک امپائر میں جگہ جگہ پبلک لائبریریز بنائی گئی. وہ مختلف زبانوں کی اچھی بکس کو اپنی زبان میں عربک میں ٹرانسلیٹ کروا کے اپنے لائبریریز میں رکھتے تھے تاکہ لوگ دوسروں کے علوم سے بھی سیکھیں. جیسے کہ آج ہم کرتے ہیں کہ جو دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی ٹاپک پہ اچھی بک لکھی جاتی ہے تو جو معاشرے جہاں پہ کہ تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت ہے، لرننگ کو بہت زیادہ اہمیت ہے، ریڈنگ کو بہت زیادہ اہمیت ہے، تو وہاں پر پبلک لائبریریز بنائی گئی ہیں اور وہ بکس وہاں پہ اویلیبل کی جاتی ہیں تاکہ لوگ پڑھیں اور اس سے سیکھیں، چاہے اس کا ٹاپک کوئی بھی ہو. بیکاز ریڈنگ جو ہے یہ ہمارے لیے نیو ہورائزنز اوپن کرتی ہے. اور ریڈنگ یا مطالعہ وہ ایسی چیز ہے جس سے ہم نسلوں کا جو علم ہے، نسلوں کے جو علم کی دولت ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں. ادروائز تو ہمارے پاس اب ہمارے کوئی اور سورس نہیں ہے. ہمارے باوجود جو ان کا وزڈم تھا اب ہم تک کیسے ٹرانسفر ہوگا؟ جو ہم سے ہمارے پاس زندگی میں موجود ہے ڈائریکٹ ان کے ذریعے. ادروائز بکس آر دا سورس جس کے ذریعے علم ایک نسل سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جائے. دیٹس وائی ہارون رشید ہی سیٹ اپ پبلک لائبریریز اور وہاں پر انہوں نے ہی میڈ ایشور کہ بہت زیادہ جو دوسری آپ صرف اپنی بکس نہ دوسرے علاقوں کی بھی جو ہیں ان کو بھی بکس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے. اس کے علاوہ ہی اسٹیبلشڈ ہاؤس آف وزڈم. ہاؤس آف وزڈم میں ہر ٹاپک کے بارے میں کہ ہر ٹاپک کے ٹاپ لوگ جو تھے ان کو بلایا جاتا تھا، ان کو اسکالرشپ دیا جاتا تھا. دے ور انکریجڈ ٹو ڈو ایکسپیریمنٹس اور اس طرح اپنی وہ جو ہے اور اس کے علاوہ ٹرانسلیٹ کرتے تھے. اینڈ بائی 816 this house of wisdom became the largest library in the world. ہاؤس آف وزڈم ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید نے سیٹ اپ کیا. یہ ایک جگہ تھی، لائبریری تھی انفیکٹ، جہاں پر دا گریٹ ورک آف سائنس، میڈیسن، میتھمیٹکس اینڈ جیوگرافی فرام گریک، لیٹن، انڈین، چائنیز، سیریک اینڈ پرشین سورسز ور ٹرانسلیٹڈ انٹو عربک تاکہ ان کا جو وزڈم ہے وہ ہمارے اسکالرس کو بھی اویلیبل ہو. مطلب یہ جو ہم نے سب کانٹیننٹ میں انگریزوں کے آنے کے بعد مسلمس نے اپوز کیا انگلش کو سیکھنا کہ وہ غیروں کی زبان ہے، آج سے صدیوں سال پہلے دے ہیڈ دس سینس کہ زبان کوئی بھی کسی مسلم یا نان مسلم نہیں ہوتی، اس میں جو علم ہے وہ سب کا ایک ورثہ ہے اور ہم مسلمس کو وہ علم حاصل کرنا چاہیے. بیسکلی ہمارا مذہب جو ہے وہ تعلیم پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے، اس لیے جو قرآن پاک کی فرسٹ ریولیشن ہے وہ اقرا یعنی پڑھ سے ہے. سو اس لیے عباسد جو ڈائنسٹی تھی وہ بہت زیادہ فلرش کی کیونکہ اس میں علم پہ بہت زیادہ فوکس تھا. اب اس میں ہاؤس آف وزڈم میں بہت زیادہ نالج والے لوگ تھے جو کہ ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے، اسکالرز آف دا ہاؤس آف دا وزڈم. بٹ یہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ ہاؤس آف وزڈم واز دا بیسیکلی لائبریری سیٹ اپ بائی دا سن آف دا ہارون رشید، مامون رشید. اور اس لیسن میں ہم نے لرنڈ کہ کیسے دس عباسد ڈائنسٹی
واز اسٹیبلش فرام 750 ٹل 1258, لیکن اس کا جو پیک ٹائم تھا دیٹ واز فرام 750 ٹو 900 CE. اور آلدو یہ عرب تھے تو ان کو پرشیا سے اور دوسرے کنٹری سے بھی بہت زیادہ سپورٹ ملی. اینڈ بغداد واز دیئر نیو کیپٹل, اور ان کے دور میں بغداد اسٹیبلش پلان کیا گیا اور شروع کیا گیا. المنصور واز دا رولر جنہوں نے کہ 762 میں بغداد پلان کروا کے آباد کروانا شروع کیا, اور 780 میں لارجسٹ سٹی تھا ادر دین دا چائنا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.